الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ایسی غذائیں، ایسے کھانے جن کو کھانے سے آپ کی جان بھی چلی جا سکتی ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، وہ کون سی غذائیں ہیں جن کو کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ تو ان میں پہلے نمبر پر ہے چیری۔ چیری آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور کھائی بھی ہوگی، لیکن چیری کے اندر جو بیج ہوتا ہے یا اس کو آپ گٹلی سمجھ لیں، تو اس گٹلی کے اندر، اس بیج کے اندر جو ہے ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کو پروسک ایسڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو نگل لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو چبا کے کھا لیا تو وہ زہر جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا اور اس سے پھر جو ہے وہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک زہر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے سیب۔ سیب آپ نے کھایا ہوگا اور بہت ہی اس کے فوائد ہیں، بہت ہی ایک اچھا فروٹ ہے، لیکن سیب کے اندر جو ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کے اندر جو ہے ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کو اگر آپ نے چبا کے کھا لیا تو اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ہمیشہ احتیاط کریں، بچوں کو بھی آپ احتیاط کروائیں کہ اس کو آپ نے کبھی بھی نہ کھائیں، اس کو کھانے کی کبھی بھی آپ کوشش بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک چیز ہے جس کا نام ہے جائفل۔ اکثر ہم جو ہے وہ دوائیوں کے اندر بھی ڈالتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ کھانا پکانے کے اندر اور پکوانوں کے اندر جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ تھوڑی سی مقدار کے اندر سالن کے اندر اور دوائیوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور اس کو پھر بیکری آئٹم کے اندر بھی لوگ جو ہے اس کو ڈالتے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ تب بنتا ہے کہ اس میں ایک آئل ہوتا ہے۔ وہ آئل کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر ایک برا اثر چھوڑ جاتا ہے، جس سے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیم مدہوشی کی حالت ہو جاتی ہے۔ عجیب عجیب جو ہے وہ خیالات اس سے آتے ہیں اور یہاں تک کہ انسان جو ہے اس سے کومے میں بھی جا سکتا ہے اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ہمیشہ جائفل کو احتیاط سے کھائیں، اس کے اندر جو آئل ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر آلو ہے۔ آلو کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کچھ آلو جو ہے وہ گرین ٹائپ پر ہوتے ہیں، یعنی ہرے ہرے ہوتے ہیں۔ جو عام روٹین کے اندر جو آلو ہوتے ہیں وہ گرین نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسی اقسام ہوتی ہے جو گرین ٹائپ پر ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہلکے سبز ان کا کلر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایسے آلو آ جائیں یا ایسا کوئی ایک آلو بھی آ جائے جو گرین ہو تو وہ آپ نے قطعاً نہیں کھانا۔ اس کے اندر ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہے گلائکو الکالائیڈ۔ اس کو اب جتنا آپ زیادہ کھائیں گے، یعنی جتنا اس کے اندر گرین کلر اس کا زیادہ ہوگا اور جتنا اس کو آپ زیادہ کھائیں گے اتنے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور اتنے آپ کے لیے برے اثرات وہ چھوڑے گا،
اس کے لیے آپ کو متلی آ سکتی ہے، اس سے آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو گرین کلر کے آلو ہوں وہ قطعاً نہ کھائیے گا۔ 5ویں نمبر پر لوبیا۔ لوبیا ویسے تو بہترین چیز ہے، لیکن اس میں بھی اگر لوبیا کچے ہوں تو وہ کچے لوبیا آپ نے کبھی نہیں کھانے، ہمیشہ اس کو آپ نے بوائل کر کے پھر کھانا ہے۔ اس میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کو لپٹن کہتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو کھانے سے الٹی آ سکتی ہے، متلی آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور لوز موشن آ سکتے ہیں، جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے ریون چینی۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہے اور اکثر ہم دوائیوں کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن اس کا جو پتا ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آکزیلیک ایسڈ۔ یہ کیا کرتا ہے کہ کیلشیم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیلشیم کی پتھریاں بھی بنتی ہیں، پھر اس سے لوز موشن بھی آتے ہیں، اور پھر انسان کی جان بھی اس سے جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے بادام۔ بادام آپ نے کھائے ہوں گے، میری ویڈیو بھی موجود ہے اس پر، بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، تحفہ ہے۔ لیکن جو کڑوے بادام ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں کھانے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ میٹھے بادام کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر کوئی کڑوا بادام آ جاتا ہے تو اس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ کبھی بھی غلطی نہ کیجیے گا۔ اس میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہے میگڈیلن۔ یہ کیا کرتا ہے کہ متلی لاتا ہے، الٹی اس سے آتی ہے، لوز موشن آتے ہیں، اور انسان کی جان کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ میٹھے بادام کھائیں، شیرین بادام کھائیں، کڑوے بادام کو کبھی بھی بھول کے بھی نہ کھائیے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے کاجو۔ کاجو ڈرائی فروٹ ہے، بہت زبردست چیز ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ اسٹیم کیے ہوئے کاجو آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کچے کاجو مل جائیں تو وہ کبھی بھی آپ نہ کھائیے گا۔ وہ کچے کاجو جو ہے وہ خطرناک ری ایکشن کرتا ہے جس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ہے آم۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا فروٹ کوئی نہیں ہے۔ افادیت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور کھانے میں بھی بہت زیادہ لذیذ ہے، لیکن اس کا جو چھلکا ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے، وہ نقصان دہ ہیں۔ اس سے سانس کی تنگی بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے سانس جو ہے وہ آپ کا رک بھی سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو آم کو کھائیں، لیکن آم کے پتے اور آم کی جو ہے وہ شاخیں، ٹہنیاں وغیرہ، ان سے بالکل پرہیز کریں۔ تو یہ تھی چند چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں، تو ان کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جو ہمارے ہاں دستیاب ہیں، ملتی ہیں آسانی سے، ہمارے روزمرہ کے اندر چیزیں ہیں، ان کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔